بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعلم ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد، یہی ہے، والنوع المفرد۔ یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترتیب کا جو بیان آیا، جنس، نوع، فصل ہے نا، یہ جنس اور انواع، اجناس و انواع کا ترتیب، کہ اجناس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف اور انواع کی ترتیب اوپر سے۔ اس میں جنس مفرد اور نوع مفرد کا ذکر مصنف نے نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ ثم علم، پھر جان لو کہ ان المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد، کہ مصنف نے ذکر نہیں کیا جنس مفرد کا اور نوع مفرد کا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لیے نہیں کیا کہ گفتگو ان اجناس و انواع کی چل رہی ہے جس میں ترتیب ہو، جس میں، اور جو جنس مفرد ہے تو اس میں ترتیب کہاں سے ہوگی؟ جو نوع مفرد ہے اس میں ترتیب، تو چونکہ مقصد تھا ان اجناس و انواع کے ذکر کا جن میں ترتیب ہوتی ہے، اور یہ جنس مفرد اور نوع مفرد میں ترتیب ہے یہ نہیں، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا، یا تو یہ وجہ ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ نہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں ترتیب نہیں ہے، اور ذکر کرنا تھا کن کو؟ جن میں ترتیب ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اما لأن الکلام فیما یترتب، تو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ گفتگو ان اجناس و انواع میں ہے جن میں ترتیب ہوتی ہے، والمفرد لیس داخلا فی سلسلۃ الترتیب، اور جو مفرد ہے، خواہ جنس مفرد ہو یا نوع مفرد، وہ ترتیب کے سلسلے میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنس مفرد اور نوع مفرد کا وجود یقینی نہیں ہے۔ جب اس کے وجود کا یقین ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کیسے کریں گے؟ کوئی بات اگر کسی کو کہنی ہے تو وہی کہنی چاہیے جس کو یقینی ہو، غیر یقینی باتوں کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو کہہ رہے کہ جنس مفرد اور نوع مفرد کے ذکر نہیں کیا، یا تو اس لیے کہ ان کے وجود کا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ دو وجہ بتا رہے ہیں۔ وَإِمَّا لِعَدْمِ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ، یا ذکر نہیں کیا اس کے وجود کا یقینی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دو وجہ ہے، یا تو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ یہ ترتیب کے اندر آتی ہی نہیں ہے، یا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کے وجود کا یقین نہیں ہے۔ جنس مفرد کیا ہے، نوع مفرد کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ سنو، جنس مفرد کی مثال عقل بتاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس صورت میں کہ عقل کے لیے جوہر عارض عام ہو۔ کیا ہو؟ جوہر عارض عام ہو، اور باقی جو عقول ہے، عقل 10 ہیں، مطلق عقل کیا ہو؟ جنس مفرد، اس شرط کے ساتھ کہ جوہر اس کا عارض عام ہو، اور جو عقل کے افراد ہے 10، یہ اس کے لیے انواع ہو۔ کیا ہو؟ تو ایسی صورت میں عقل کو جنس مفرد مانتے ہیں۔ نوع مفرد کی مثال بھی عقل کو دیتے ہیں، نوع مفرد کی مثال بھی عقل کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عقل بھی نوع مفرد ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جوہر اس کے لیے جنس ہو۔ کیا ہو؟ اور جو عقول اشارہ ہے اس کے افراد ہو۔ کیا ہو؟ اس کے افراد ہو، اشخاص ہو۔ تو اگر عقل کے لیے جوہر جنس ہو اور عقول اشارہ اس عقل مطلق کے لیے افراد و اشخاص ہو، تو اس عقل کو نوع مفرد کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ جنس مفرد اور نوع مفرد کا ذکر مصنف نے نہیں کیا، یا تو اس لیے کہ ان میں ترتیب ہی نہیں ہوتی ہے، یا اس لیے کہ ان کے وجود کا یقین نہیں ہے۔ اب سنو،
متن پڑھی ہے. کلیات کی 5 قسم بتائے تھے. کتنی قسمیں؟ تو 2 آپ نے پڑھ لیا. کیا پڑھا؟ جنس اور نوع. تیسری قسم ہے فصل. الثالث الفصل. کلیات کی تیسری قسم فصل ہے. فصل کہتے کس کو ہے؟ فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے. یعنی جب ایو شیئن کے ذریعے سوال کریں کسی چیز کے متعلق. کس کے ذریعے؟ جسے ادھر بتایا نا ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں. کبھی ایو شیئن کے ذریعے سوال کرتے ہیں. جب کسی چیز کے متعلق ایو شیئن کے ذریعے سوال کرے تو جواب میں جو کلی بولی جاتی ہے اسی کلی کو کہتے ہیں فصل. اسی کلی کو کہتے ہیں فصل. اب کیا سمجھ میں آیا کہ جنس اور نوع یہ ما ہوا کے جواب میں بولے جاتے ہیں. کس کے جواب میں؟ حد تام بھی ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا. تو ما ہوا کے جواب میں 3 کیا؟ جنس، نوع، حد تام. اور ایو شیئن کے جواب میں صرف فصل. آ رہی سمجھ میں؟ ہاں. تو فصل کی تعریف سمجھ میں آ گئی. یعنی وہ کلی جب سوال ایو شیئن کے ذریعے کسی چیز کے متعلق ہو تو ان کے جواب میں جو کلی بولی جائے گی اسی کلی کا نام الثالث الفصل وهو المقول على الشيء فی جواب ایو شیئن ہوا فی ذاتہ. فصل وہ کلی ہے جو شے پر بولی جاتی ہے ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. آیا سمجھ میں؟ فصل آتا ہے جس کے متعلق آپ سوال کرتے ہیں. جس کے متعلق ان کو ان کے جتنے شرکا ہے، ان کے جتنے شرکا ہیں ان سب سے ممتاز کرنے کے لیے فصل آتی ہے. فصل کیوں لاتے ہیں؟ تمام شرکا سے، تمام اغیار سے ممتاز کرنے کے لیے. مثلا کہا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ. الانسان ایو شیئن ہوا کہ انسان اپنے ذات کے اعتبار سے کیا ہے. تو گویا کہ اب سوال آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ انسان کے ساتھ ان کے ذات میں جتنے شریک ہیں، انسان کے ساتھ ان کے ذات میں جتنے شریک ہیں، آپ وہ جواب دیجئے کہ ان تمام شرکا سے انسان کیا ہو جائے؟ ممتاز ہو جائے. یہ ہے فصل. تو اگر فصل تمام جن سے قریب میں جس کے بارے میں سوال ہو رہا اس کے ساتھ جن سے قریب میں جتنے شریک ہیں، شریک جو ہوتے ہیں نا کس چیز میں شریک ہے یہ ہوتا ہے نا. ہاں بھئی یہ اس کے شریک ہے کس میں؟ دکان میں، مکان میں، جائیداد میں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح انسان کے ساتھ شریک ہے جتنے کس چیز میں؟ تو اگر انسان کے ساتھ جن سے قریب میں جو شریک ہے، جن سے ان مشارکات سے انسان کو ممتاز کر رہا ہے. ماہیت کو اگر جن سے قریب میں اس کے ساتھ جتنے شریک ہے نا ان سب سے ممتاز کر رہا ہے تو اس ممتاز کرنے والے فصل کا نام فصل قریب ہے. اس ممتاز کرنے والی فصل کا نام فصل. اور اگر جن سے قریب میں جو شریک ہے ان سے ممتاز نہیں کرتا ہے بلکہ جن سے بعید میں جو شریک ہیں ان سے ممتاز کرتا ہے تو ایسے ممتاز کرنے والے فصل کا نام فصل بعید ہے. دیکھ فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ. اگر ماہیت کو ممتاز کرے ان مشارکات سے جو شریک ہے ماہیت کے ساتھ جن سے قریب میں تو یہ ممتاز کرنے والا فصل جو ہے فقریب، یہ فصل قریب ہے. وَإِلَّا فَبَعِيدٌ ورنہ بعید ہے. اب دیکھو شرح پڑھو. قَوْلُهُ أَيُّ شَيْءٍ عِلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ أَيُّ مَوْضُوعَةٌ فِي الْأَصْلِ لِيُطْلَبَ بِهَا
ما یمیز الشیء عما یشارکہ فیما اضیف الیہ ھذہ الکلمہ. دھیان سے سنو. ایو جب بھی استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایو بنتا ہے مضاف. تو کوئی مضاف الیہ ہوگا نا تبھی تو مضاف ہوتا ہوگا. کیا مسئلہ؟ تو ایو کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے کسی ماہیت کے متعلق. کس کے متعلق؟ تو وہ ماہیت کے متعلق یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایو کا جو مضاف الیہ بنے گا نا، ایو کا جو، جیسے مثلا بولا کہ دور سے کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ دور سے، اور وہ چل رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ جب چل رہی ہے تو حیوانات ہی میں سے ہوگا نا کہ جمادات میں سے ہوگا؟ جمادات تو چلتے نہیں ہیں نا. نباتات، درخت چلتے ہیں؟ تو نہ تو نباتات چلتے ہیں نہ تو جمادات چلتے ہیں. جب چل رہا، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتا ہوا آ رہا، سمجھ گیا کہ یہ حیوانات میں سے ہے. لیکن کون سا حیوان ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. تو اب مان لیجئے کہ یہ کاظمی اور حامد میاں دونوں دیکھ رہے ہیں اور وہ چیز چل رہی ہے، تو یہ دونوں تو اس بات پر متفق ہے یہ کوئی جاندار ہی ہے. سمجھ گئے؟ لیکن وہ کون سا جاندار ہے یہ نہیں پتہ کر پا رہا ہے. تو کاظمی صاحب نے فوراً کہا ایو یہ حیوان، ہاں ہمیں کہہ رہا حیوان تو ہیں. تو دونوں کی عربی اچھی تھی ماشاءاللہ. تو کہہ رہا ایو حیوان ھذا، ایو، ہاں ایو حیوان ھذا. سوال ھذا اس کے بارے میں ہو رہا ہے نا. یعنی آپ ایسا جواب ہمیں دو کہ یہ ممتاز ہو جائے کن سے؟ کو ایو کے مضاف الیہ میں ان کے ساتھ جتنے شریک ہیں. ایو کا مضاف الیہ کون ہے؟ حیوان. ایو حیوان ھذا ہے نا. تو ھذا کے متعلق سوال ہو رہا ہے. کیا سوال ہو رہا ہے؟ کہ آپ ایسا جواب دو کہ یہ ممتاز ہو جائے کن سے؟ کہ جو ان کے ساتھ شریک ہے. جو ان کے ساتھ شریک ہے کس چیز میں؟ دکانداری میں؟ ہاں کاروبار میں؟ نہیں. ایو کا جو مضاف الیہ ہے کون؟ حیوان نا. کہ حیوان ہونے میں جو ان کے ساتھ شریک ہے، حیوان ہونے میں جو ان کے ساتھ شریک ہیں، آپ ایسا جواب دو کہ ان تمام شرکا سے یہ ممتاز ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو اب حامد میاں دیکھا مستقیم القامت ہے، ہاتھ لٹکا چل رہا ہے، ٹانگ ہے اسے. بیل تو نہیں ہوا، یہ بیل ہوتا ہے ایسے. یہ غور کیا تو کہا یہ انسان ہوگا. تو کیا ہوا؟ تو جواب دیا ناطق. کیا دیا؟ ناطق. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایو اس کے لیے آتا ہے. ایو کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں کہ وہ ایو کے ذریعے طلب کر رہا ہے کہ ایسا جواب جو ماہیت کو ممتاز کر دے. کن چیزوں سے؟ ایو کے مضاف الیہ کے میں جو چیز شریک ہے اس ماہیت کے ساتھ، اس ماہیت کے جتنے شریک ہیں ایو کے مضاف الیہ میں، ان تمام شرکا سے ممتاز کر دے. یہ ہے ایو کا کام. آئی سمجھ میں؟ دیکھ جان لو انا کلمتا ایو موضوعۃ فی الاصل لیطلب بها ما یمیز الشیء عما یشارک فیما اضیف الیہ ھذہ الکلمہ. جان لو کہ ایو والا کلمہ وضع ہوا ہے اصل میں کہ اس کے ذریعے طلب کیا جائے اس کو جو شے کو ممتاز کر دے، ماہیت کو ممتاز کر دے. کس سے؟ اس سے عما یشارکہ جو اس شے کے ساتھ شریک ہے. کس چیز میں؟ فیما اضیف الیہ، ایو کے مضاف الیہ میں.
ایو کے مضاف الیہ میں فیما وظیفہ الیہ حاضر کلمہ سے مراد ایو نا، ایو کے مضاف الیہ میں، یعنی جس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے، سوال کے جواب میں وہ چیز لائیے جو اس شے کو ممتاز کرتی ہے۔ کن چیزوں سے؟ جو اس شے کے ساتھ شریک ہے۔ کن چیز میں؟ ایو کے مضاف الیہ میں۔ مثلا وہی دے رہے ہیں مثال، اذا ابصرت شیئا من بعید، جب آپ کوئی چیز دور سے دیکھیں، کہاں سے؟ وَتَيَقَّنْتَ، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ انہو حیوان، کہ وہ جاندار ہے، چونکہ چل رہا ہے تو جاندار ہی ہوگا۔ لیکن ترددت فی، لیکن آپ کو شک اس میں ہے، تردد اس میں ہے کہ انہو حل ہوا انسان، کہ جاندار تو ہیں مگر کون سا جانور ہے یہ؟ کیا یہ انسان ہے؟ او فرسن، یا گھوڑا ہے، او غیرہما، یا ان کے علاوہ ہے۔ یہ کنفرم آپ نہیں کر، حیوان ہونا تو کنفرم کیا، مگر حیوان کی کون سی قسم ہے یہ کنفرم، تو آٹومیٹکلی آپ سوال کر بیٹھے اپنے ساتھی سے، تو تقول آپ کہیں گے ایو حیوان ھذا، دیکھ رہے ہو؟ تو اب یہاں جواب طلب کیا جائے گا ایسا جو ھذا کو ممتاز کر دے، جتنے بھی ھذا کے شرکا ہیں کس چیز میں؟ جو ایو کے مضاف الیہ میں شریک ہے۔ ایو کا مضاف الیہ کون ہے یہاں؟ حیوان۔ ہاں، تو کرفا یجاب عنہ، تو اب جواب دیا جائے گا بما یخصصہ، جو اس کو خاص کر دے، ممتاز کر دے، ہم مشارکاتہ فی الحیوان، ان تمام مشارکات سے جو حیوان میں شریک ہے۔ سمجھ گیا؟ جب یہ قاعدہ سمجھ گئے تو اب سنو، جب کسی نے کہا الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، الانسان انسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو اب یہاں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ انسان کے متعلق آپ ایسا جواب دیجئے کہ یہ انسان کون سی چیز ہے ذات کے اعتبار سے، کون سی چیز ہے؟ تو اب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ شے ہونے میں انسان کے ساتھ جتنے شریک ہے، جواب میں ایسی ذاتیات کا ذکر کرو۔ ایو شیء ہوا فی ذاتی، نا ذات کے متعلق سوال ہو رہا نا، تو جواب میں آپ ایسی ذاتیات کا ذکر کرو کہ انسان کے ساتھ شے ہونے میں جتنے شریک ہے وہ سارے شرکا کیا ہو جائے؟ چھٹ جائے۔ الانسان، سوال انسان کے بارے میں ہو رہا ہے نا، ایو شیء کون سی چیز ہے، یعنی انسان کے ساتھ شے ہونے میں جتنے شریک ہے، فی ذاتہ ہی، ذات کے اعتبار سے، سمجھ گئے؟ تو آپ وہ جواب دو ذاتیات کے ذریعے، تاکہ جتنے بھی انسان کے ساتھ شے ہونے میں شریک ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں جب آپ یہ جان گئے تو فتقول، تو کہے گا اذا قلنا، فنقول ہم کہتے ہیں اذا قلنا، جب ہم کہیں الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کون سی چیز ہے، تو کان المطلوب ذاتیا من ذاتیت الانسان، تو اب یہاں مقصد کیا ہے؟ انسان کے ذاتیات میں سے وہ ذات کہ یمیزہ، جو ذاتی ممتاز کر دے انسان کو، کس سے؟ اما یشارکہ، جو انسان کے شریک ہے، کس چیز میں؟ فی شیئت، شے ہونے میں، سمجھ گئے؟ تو اب جس کے ذریعے ممتاز ہو جائے، تو اب جواب حیوان ناطق دیں گے تو بھی ممتاز ہو جائے گا، خالی ناطق دیں گے تو فیصح ان یجاب بانہ حیوان ناطق، تو صحیح ہے جواب دینا حیوان ناطق، چونکہ اس کے ذریعے بھی انسان تمام چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کما ایسی ہو، جس طرح یہ صحیح ہے جواب دینا کہ ناطق ہے، تو حیوان ناطق یہ حد تام ہے، اور ناطق یہ فصل ہے، تو حد تام بھی بولنا صحیح ہوگا اور فصل بھی بولنا صحیح ہوگا۔ تو اس حساب سے تو اب یہ ہوگا کہ جواب میں ایو شیء کے جواب میں جہاں فصل آنا درست ہے، حد تام کا بھی آنا درست ہے۔ فیلزم صیحت وقوع الحد فی جواب ایو شیء، تب تو پھر ایو شیء کے جواب میں حد کا واقع ہونا صحیح ہو جائے گا۔ اوکے، تو اب یہاں سے ایک سوال قائم کر رہا ہے سوال یہ ہے، ابھی پہلے میں نے تم کو بتایا تھا کہ ما ہوا کے ذریعے جب سوال کرتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ تین چیزیں بولی جاتی ہیں، کبھی جنس، کبھی نوع، کبھی حد تام۔
ہے نا. تو حد تام تو ما ہوا کے سوال کے جواب کے لیے ہے. حد تام ما ہوا کے سوال کے جواب میں بولا جاتا ہے. اور اب یہاں جو توضیح کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایو شیئن کے جواب میں بھی حد تام آئے گا. بولا نا ابھی حیوان ناطق بھی کہہ سکتے ہیں اور ناطق بھی کہہ سکتے ہیں. حیوان ناطق تو حد ہو گیا نا. تو اس توضیح کے حساب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایو شیئن کے جواب میں بھی حد تام بولا جا سکتا ہے. جبکہ ما قبل کی گفتگو سے پتہ چلا تھا کہ حد تام ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے. کس کے جواب میں؟ تو حد تام تو ما ہوا کے لیے تھا. اب داخل ہو رہا کہاں؟ ایو شیئن کے جواب میں. کس کے جواب میں؟ تو آپ ایو شیئن کی تعریف و توضیح اس حساب سے کر رہے ہیں کہ جو دوسرا والا تھا ما ہوا والا حد تام وہ یہاں کے داخل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں. تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوئی. تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی فرد باہر بھی نہ جائے اور باہر کا کوئی اندر بھی نہ. تعریف ایسی جیسے چہار دیواری اور اس کا گیٹ اس طرح مضبوط ہو کہ اندر کا کوئی باہر نہ جائے باہر کا کوئی. واچ مین ایسا پکا ہونا چاہیے نا. گیٹ کیپر جو ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے اور کہا دیکھ یہاں کا کوئی سامان باہر نہیں جانا چاہیے باہر کا کوئی سامان. تو تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں معرف کا کوئی فرد باہر نہ ہو اور باہر کا کوئی معرف میں داخل نہ ہو. تو اب یہاں ایو شیئن کی توضیح ایسی کر ڈالی انہوں نے کہ جو ما ہوا والا تھا حد تام وہ اس کے جواب میں آ رہا ہے. تو ایو شیئن کی تعریف دخول غیر سے معنی یہ ہے اعتراض. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھ وَإِذًا يَلْزَمُ نیز لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف معنی نہ ہو حد پر صادق آنے سے. حد پر چونکہ ایو شیئن کے جواب میں فصل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ایو شیئن کے جواب میں جو بھی بولا جاتا ہے. فصل کی کیا تعریف کیا جی؟ جو ایو شیئن کے جواب میں بولا جائے. اب ایو شیئن کے جواب میں جو بولا جائے وہ فصل ہوتا ہے. تو ایو شیئن کے جواب میں حد تام آ رہا تو یہ بھی فصل بن گیا. یہ بھی تو فصل کی تعریف میں حد تام داخل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو فصل کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوئی. دیکھ نیز لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف معنی نہ ہو حد پر صادق آنے سے. یعنی فصل کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. سمجھ گئے؟ یہ ایک اعتراض ہے. کس نے پیش کیا ہے؟ کہ وَهَذَا مِمَّا اسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِي فِي هَذَا الْمَقَامِ. یہ وہ اعتراض ہے جسے پیش کیے ہیں امام رازی نے اس جگہ کہ ایو شیئن کی توضیح کے حساب سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ایو شیئن کا جواب صرف فصل نہ ہو حد تام بھی ہو. سمجھ گئے؟ جب کہ حد تام کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا کہ وہ ایو شیئن نہیں بلکہ ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے. ایک خرابی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ آپ فصل کی تعریف کر رہے ہو جو ایو شیئن کے جواب میں بولا جائے وہ فصل ہوتا ہے. تو ایو شیئن کے جواب میں تو حد تام بھی آ رہا تو یہ بھی فصل ہو جائے گا. تو فصل کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوئی بلکہ حد تام بھی اس کی تعریف میں داخل ہو رہی ہے. یہ ہے اعتراض. تو اس کا جواب کیا ہے سنو. وَأَجَابَ عَنْ هَذَا صَاحِبُ الْمُحَاكَمَاتِ. صاحب محکمات ایک کتاب کا نام ہے جی. امام قطب الدین رازی ہے. کون ہے؟ ہاں. انہوں نے جواب دیا کیا کہ بِأَنَّ مَعْنَى أَيُّ وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ اللُّغَةِ طَلْبُ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا. جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ایو کا معنی تو ممیز طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے. مطلقاً ممیز وہ ممیز فصل ہو کہ حد تام ہو. ایو کا اصل معنی یہی ہے. ایو کا یہی ہے. لیکن اہل اصطلاح نے خاص کر لیا ہے اس کو فصل کے ساتھ. خاص کر لیا ہے اگرچہ اصل کے اعتبار سے مطلق ممیز ہے. خواہ وہ ممیز حد تام ہو یا
فصل ہو، لیکن اہل اصطلاح نے خاص کر لیا کس کے لیے؟ فصل کے لیے، لہٰذا آپ اعتراض نہیں پڑے گا۔ وہ جو توضیح ہوا وہ اصل کے اعتبار سے ہے، اصطلاح کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے تو صرف فصل ہے۔ وہی کر دیکھو تو جواب دیا اس کا صاحب محکمات نے یہ کہہ کر کہ بِأَنَّ معنی ایو کا معنی وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ اللغة طلب الممیز، اگرچہ لغت کے اعتبار سے ممیز طلب کرنا ہے مطلقاً، لَكِنَّ أَرْبَابَ الْمَعْقُولِ، لیکن اہل عقلا نے، اہل معقول یعنی عقلا نے اصطلاح بنا لیا اس بات پر کہ انہو لطلب ممیز، وہ ایسی ممیز کی طلب کے لیے ہے کہ لا یکونو مقولا فی جواب ما ہوا، جو ما ہوا کے جواب میں بولا نہ جائے، یعنی خالی فصل کے لیے، حد کے لیے نہیں ہے، چونکہ ما ہوا کے جواب میں حد بولا جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہ فصل اور حد دونوں کے لیے لغت کے اعتبار سے ہے، لیکن اہل معقول نے اصطلاح بنا لیا کہ نہیں، اگرچہ دونوں کے لیے لغت کے اعتبار سے، مگر ہماری اصطلاح یہ ہے کہ یہ اس چیز کے طلب کے لیے ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولا نہیں جاتا، اس کے جواب میں صرف وہ ممیز بولا جائے گا جو ممیز ما ہوا کے جواب میں نہ آئے، تو وہ فصل ہے، کون ہے؟ ہاں۔ وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْحَدُّ وَالْجِنْس، اسی سے حد اور جنس نکل جائیں گے۔ محقق طوسی نے ایک دوسرا جواب دیا، تو کہاں تھا گھری، چھوڑ دو اس کو، اچھا خاصا محقق طوسی والا کیا بول رہا ہے؟